بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول، تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الفجر آخری پارہ ہے۔ سورۃ الفجر کی 14 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ 14 آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اگر انسان کو اس کا رب آزما لے اگر انسان کو اس کا رب آزما لے فَأَكْرَمَهُ، اور اس کو نواز دے، اور اس کو نواز دے، بریکٹ میں لکھیں اسباب دنیا دے کر، اسباب دنیا دے کر، وَنَعَّمَهُ، اور اس پر انعام کر دے، فَيَقُولُ، تو یہ انسان کہتا ہے، ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے نواز دیا، میرے رب نے مجھے نواز دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اگر اس انسان کو اس کا رب آزما لے، اور اگر اس انسان کو اس کا رب آزما لے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس کا رزق اس پہ تنگ کر دے، کہ اس کا رزق اس پہ تنگ کر دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے، کہ میرے رب نے میری اہانت کی، تو یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔
اب دیکھیں یہ دو آیتوں کا ترجمہ آپ نے لکھا، آیت نمبر 15 بھی، آیت نمبر 16 بھی۔ ان دونوں آیتوں میں اگر آپ غور کریں، اللہ پاک کیا فرما رہے کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں، لیکن دونوں آزمائشوں میں فرق آپ کو سمجھ آیا؟ آیت نمبر 15 کی آزمائش میں کیا فرمایا کہ ہم اس پر انعام کر کے اس کو آزماتے ہیں، یعنی دے کر آزماتے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 میں کیا فرمایا کہ اس سے لے کر اسے آزماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خوب غور سے سنیں۔ تو کبھی اللہ کی آزمائش دے کر ہوتی ہے، مال زیادہ دے دیا جاتا ہے، کبھی اللہ کی آزمائش لے کر ہوتی ہے، یا اللہ پاک لے کے آزماتے ہیں۔ کبھی بھی یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ مال کی کمی ہی آزمائش ہے، مال کی زیادتی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کبھی ہم نے دیا اور اس کو آزمایا، کبھی ہم نے اس سے لیا اور اس کو آزمایا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ انسان اپنی زبان پر کیا جملے لاتا ہے۔ آپ نے ترجمہ دیکھا نا، پہلے انسان نے کیا کہا؟ فیقول ربی اکرمن، اور دوسرے نے کہا فیقول ربی اہانن۔ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے نے کہا میرے رب نے میرا اکرام کیا، دوسرے نے کہا کہ میرے رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کر دیا۔ دونوں غلط جا رہے ہیں۔ جو پہلا والا ہے نا، وہ بھی کوئی اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر رہا، وہ بھی میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں، آپ کو لکھواتا ہوں۔ اب آگے ترجمے سے پہلے یہاں لکھے نقطہ، نون کاف تا اور گولہا، ایک نقطے کی بات، نقطہ لکھا، لکھے جو پہلا فیقولو ہے، پہلے سے مراد آیت نمبر 15 والا، جو پہلا فیقولو ہے یہ ہے افتخاراً، یہ ہے افتخاراً، افتخاراً بریکٹ میں لکھیں، یعنی فخر و غرور کرتے ہوئے، یعنی فخر و غرور کرتے ہوئے کہ میں تو اس کا حقدار تھا، کہ میں تو اس کا حقدار تھا۔ اب آپ خود بتائیں کہ اللہ جو ہم پر نعمتیں فرماتے ہیں، ہمیں نوازتے ہیں، کیا ہم اس کے حقدار ہیں اور ہمیں ضرور ملنے چاہیے تھے، یا یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر؟ تو اللہ کا فضل ہے، لیکن مال ملنے کے بعد، اسباب ملنے کے بعد جب انسان میں تکبر آتا ہے نا، تو یہ بطور فخر کہتا ہے کہ جی تو ہمارا حق تھا، جی ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ تو پہلے والے فیقولو کے ساتھ کیا لگے گا؟ افتخاراً، لکھ لیا۔ آگے لکھے جو دوسرا فیقولو ہے، جو دوسرا فیقولو ہے، یعنی آیت نمبر 16 میں، یہ ہے شکایتاً، یہ ہے شکایتاً، بریکٹ میں لکھیں، یعنی شکوہ شکایت کرتے ہوئے۔ شکوہ شکایت۔ تو اب چاہے انسان فخر و غرور کرے تو بھی غلط جا رہا ہے، چاہے اللہ پاک سے شکوے شکایت کرے تو بھی غلط جا رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب آگے دیکھیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اب اللہ پاک اس انسان پہ رد فرما رہے ہیں، دونوں پہ رد فرما رہے ہیں۔ فرمائے کلا،
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کا خیال نہیں کرتے. تم یتیم کا خیال نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر. تم کھا جاتے ہو میراث کا مال. میراث جو بڑوں سے چھوٹوں کو منتقل ہوتی ہے نا، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کا حق مار لیتا ہے. چلو بھئی، کون بہنوں کو دیتا ہے، کون چھوٹے بھائیوں کو دیتا ہے، سمیٹ کر کھا لیا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ. اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ. لکھ لیا؟ اب دیکھیں آیت نمبر 17، 18، 19، 20، 4 آیتیں مزید آپ کے سامنے ترجمہ ہوا نا. اس میں اللہ پاک نے اس انسان کی کتنی کمزوریاں ذکر کی؟ 4. پہلی کیا تھی؟ تم یتیم کا خیال نہیں کرتے. دوسرا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. تیسرا، میراث کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو. چوتھا، مال سے خوب بھرپور بہت زیادہ محبت کرتے ہو. یہ 4 اللہ پاک نے ان کے امراض اور کمزوریاں بیان کی اس انسان کی. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. آگے دیکھیں اب. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اب اللہ پاک اس انسان کو ان کمزوریوں سے، بیماریوں سے، امراض سے، خرابیوں سے، گناہوں سے نکلنے کا علاج بتا رہے ہیں. یہ خرابیاں پیدا تو ہو گئی، لیکن اب اس سے اگر نکلنا ہے تو کیا طریقہ ہوگا وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. اب دیکھیں ترجمہ لکھیں. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بریکٹ میں لکھیں، یعنی ایسا ہمیشہ نہیں چلے گا، ایسا ہمیشہ نہیں چلے گا. بریکٹ بند کر دیں. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. جیسے کسی چیز کو کوٹتے ہیں، پیستے ہیں نا، تو آپ ہاوندستے میں اس کو اچھے طریقے سے بالکل کوٹ لیتے ہیں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا تمہارے رب کا عرش. رب سے مراد عرش ربک ہے. ہاں، اور آئے گا تمہارے رب کا عرش. والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، صفوں کی صفیں بنا کر. اور فرشتے صفوں کی صفیں بنا کر. حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو
70,000 فرشتے یا اس طرح ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو کھینچتے ہوئے لائیں گے. تو اللہ کا عرش بھی آئے گا، فرشتے آئیں گے صفوں کی صفیں بنا کر. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن لایا جائے گا جہنم کو. اس دن لایا جائے گا جہنم کو. بریکٹ میں لکھے لگاموں سے کھینچ کر، لگاموں سے کھینچ کر. حدیث پاک میں کہ جہنم کی ہزاروں لگامیں ہیں. جیسے ایک جانور کو کھینچتے ہیں نا تو اس کی 2 لگامیں ہوتی ہے. جہنم کی ہزاروں لگامیں ہوں گی، فرشتے اس کو کھینچ کر لے آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو نصیحت حاصل ہوگی. اس دن انسان کو نصیحت حاصل ہوگی. یا دوسرا ترجمہ ہے سمجھ آ جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اب اس سمجھ کا کیا فائدہ، لیکن اب اس سمجھ کا کیا فائدہ. لکھ لیا؟ تو یہاں تک ترجمہ ہے. اب ایک اہم بات آپ نے لکھنی ہے. آیت نمبر 15 سے ہم نے ترجمہ کیا کہاں تک؟ آیت نمبر 23 تک. یہ پورا آج کا سبق ہے نا، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. آپ لکھیں پہلی ایک لائن میں لکھیں آیت نمبر 15 اور 16. یہ ہے سبب مرض. آیت نمبر 15 اور 16 یہ ہے سبب مرض، یعنی حب دنیا، یعنی حب دنیا، دنیا کی محبت. آپ آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ دیکھیں نا. اللہ پاک نے اس انسان کا مرض اور بیماری بتائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. جس کو زیادہ ملی وہ بھی گر گیا، جس سے لے لی گئی وہ بھی گر گیا. تو کیا لکھا؟ آیت نمبر 15 اور 16 یہ ہے سبب مرض، یعنی حب دنیا. اگلی لائن میں لکھیں آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک. آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک یہ ہے بیان مرض. بیماری ہے کیا؟ یہ ہے بیان مرض. اور وہ 4 کمزوریاں اور خرابیاں ہیں. اور وہ 4 کمزوریاں اور خرابیاں ہیں. دیکھیں 4 چیزیں ذکر ہوئی تھی نا، میں نے آپ سے کہا تھا توجہ رکھیں. آیت نمبر 17، 18، 19، 20 میں یہ اس مرض کا بیان تھا کہ ہے کیا کیا مرض. تیسری لائن میں لکھے نیچے آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23. آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23 یہ ہے علاج مرض. یہ ہے علاج مرض، یعنی تذکیر قیامت، قیامت کو یاد کرنا. یہ ہے تذکیر، تا زال کاف یا را، تذکیر قیامت یعنی قیامت کو یاد کرنا. یہ سارے امراض
اور دنیا کی محبت دل میں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کی آنکھوں سے قیامت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، قیامت کے تذکرے نہیں ہوتے، آخرت کے تذکرے نہیں ہوتے۔ آج ہماری ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر ماحول میں، ہر مجمع میں، ہر دعوت میں آپ دیکھیں تذکرہ کس کا ہے؟ دنیا کا۔ اچھا یہ کپڑے کہاں سے لیے، یہ سوٹ کہاں سے لیا، یہ امبرائڈری کہاں سے ہوئی، اور یہ کہاں کا برانڈ ہے، آپ کس گاڑی میں آئی، وہ کس گاڑی میں آیا، اب کیا ہو گیا۔ بس یہ مال کے، لباس کے، گاڑی کے، موبائل کے، پیسوں کے، پرس کے، ان چیزوں کے تذکروں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ آخرت کہاں ہے؟ جب یہ ہوں گے تذکرے تو آخرت کا تو تذکرہ برا لگے گا نا، قبر کا تذکرہ برا لگے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کا علاج کیا کیا؟ تذکیر قیامت۔ بھائی تھوڑا سا آخرت کو سوچ لو، آخرت کے احوال کو سامنے رکھو، کیا کچھ ہونے والا ہے اس دن۔ جب انسان اس دن کو سامنے رکھے گا تو یہ ساری باتیں خود بخود اس کا علاج ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال آیت نمبر 23 تک آج کا سبق ہوا ہے، اس کو طالبات پڑھ لیں، پابندی اور وقت کا اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے پڑھیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔